بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماعیلی تاج و طغرا، جس کے بارے میں ہم سب اسماعیلیوں کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، اس میں چند اشارات، چند حکمتیں پوشیدہ ہیں جن کا جاننا اور جن کا سمجھنا ہم سب پہ لازم اور ضروری ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک چھوٹا سا کوشش آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم تاج کے بارے میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کریں گے۔ اس میں سب سے اول نمبر پر دائیں سائڈ پر، دائیں طرف ایک چشمہ ہے اور دوسری جانب بائیں طرف ایک چشمہ ہے۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق، واضح فرق رکھا ہوا ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ یہاں دیکھ لیں کہ اس جو بائیں طرف کا چشمہ ہے، اس کا دامن لمبا ہے، یہاں تک ہے، جبکہ جو دائیں طرف ہے اس کا دامن بالکل چھوٹا ہے بنسبت بائیں کا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد جو دائیں جانب کا چشمہ ہے، اس کا دامن چھوٹے ہونے کا جو اشارہ دے رہا ہے یا بتا رہا ہے، وہ نبوت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی اس دامن کا بنسبت اس دامن کے چھوٹا ہونے کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ نبوت جو ہے وہ 22 سال کے ایک عرصے تک رہنا تھا اور نبوت ختم ہونا تھا۔ نبوت ختم ہونا تھا، یعنی ختم نبوت کی طرف یہ اشارہ دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ساری دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہر اسماعیلی ختم نبوت پر یقین کامل رکھتا ہے۔ دوسری جانب جو چشمہ ہے، اس کا دامن لمبا ہونے کا مقصد یا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو بایاں جو چشمہ ہے، یہ امامت کا تا قیامت جاری رہنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی لیفٹ سائڈ پر جو چشمہ ہے وہ امامت کو ظاہر کرتا ہے، جو تا قیامت جاری رہے گا، اس لیے اس کا جو دامن لمبا ہے۔ اور دائیں جانب جو چشمہ ہے اس کا دامن چھوٹا ہونا، اس لیے کہ نبوت ختم ہونا ہے، یعنی ختم نبوت ہے، ایک دن نبوت نے ختم ہونا تھا جو کہ ہو چکا ہے۔ اور یہ دایاں جو ہے، جو چشمہ ہے، وہ نبوت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ان کے درمیان سے ایک ترہ نکل کے بائیں جانب مائل ہوتا ہے، بائیں کی طرف جھک رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نبوت غروب ہوتے کے ساتھ، یعنی نبوت کے ختم ہونے کے ساتھ جھکاؤ امامت کی طرف ہے۔ یعنی نبوت ختم ہوا لیکن امامت ظہور ہوا۔ یعنی غدیر خم کا اس قصے کو یہاں سمجھانے کے لیے یہ اشارہ دے رہا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ جو ترہ ہے،
یہ جو درمیان سے نکل کے بائیں طرف جو جا رہا ہے، یعنی نبوت ختم ہوا، اور وہ جو روشنی تھی نبوت کی وہ امامت کی طرف چلی گئی، اور امامت کے نور میں، مولا علی علیہ السلام کے نور میں ظہور ہوا جو تا قیامت جاری رہے گا۔ اب تاج کے بعد طغرا کی باری آتی ہے، جسے ہم انگریزی میں مونوگرام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس مونوگرام یا طغرا کے اندر سب سے پہلی جو بات ہوگی وہ یہاں ایک موجود ہلال، جس کے اندر دونوں جانب 5 موتی نظر آ رہے ہیں۔ یہ دونوں جانب جو 5 موتی ہیں، جن کا جو ہے حقیقت آپ دیکھ لیں، 1 2 3 4 5، اور یہاں سے پھر 1 2 3 4 5، یہ 5 موتی دو چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، ایک روحانی اور ایک جسمانی، جس سے مراد ہے 10 مرتبے، جس کا مقصد ہے 10 مرتبے، جس میں سے 5 روحانی مرتبے اور 5 جسمانی مرتبے ہیں۔ ان میں روحانی مرتبے جو ہیں وہ اس میں 5 جو ہیں، پہلے نمبر پر ایک عقل کل کو ظاہر کرتا ہے، پھر نفس کل کو ظاہر کرتا ہے، پھر اسرافیل علیہ السلام کو ظاہر کرتا ہے، میکائیل علیہ السلام کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ 5 جو جسمانی بلکہ روحانی مرتبے تھے، ان مرتبوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ 5 جو ہیں وہ جسمانی مرتبوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ان میں سر فہرست جسمانی جو مرتبے ہیں اس میں سر فہرست ناطق یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد اساس ہیں مولا علی علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد امام ہیں، پھر حجت ہے اور دائی ہے۔ ان 5 مرتبوں کو ملا کے، روحانی اور جسمانی دونوں مرتبوں کو ملا کے یہ یہاں بیان کرتا ہے، یعنی جسمانی اور روحانی مرتبے، جن کے بغیر اسلام سمجھنا یا اسلام کی روشنی حاصل کرنا یا معرفت کی طرف جانے کا راستہ ڈھونڈنا ناگزیر ہے۔ اب آپ یہاں پہ 5 اور موتی نظر آتے ہوں گے، 1 2 3 4 5۔ اب یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ستون کے اندر یہ 5 موتی نصب ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام 5 اہم بنیادی چیزوں پہ زندہ ہے، اور اسی اسلام کے تا قیامت وراثت انہی کے نام پہ ہے۔ مثلا پنجتن کی طرف یہ اشارہ ہے، یعنی قیامت تک آنے والا امام جو کہ تا قیامت آتا رہے گا، ان کا شجرہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، یعنی
पंजुतन में से होगा। इन 5 मोतियों का इशारा ये है। अब इस क्रोसेंट जिसे हम कहेंगे या हिलाल जिसे कहेंगे, इसका एक रूहानी तावील और भी है, और वो ये है कि जब एक आम आदमी इबादत व गिरिया गुजारी और मोहब्बत मुस्तफ़ा इश्क़ मुर्तज़ा में अपने आप को फना करके इबादत के ज़रिए जब रूहानी मनाजिल तय करने लगता है, तो वो शुरू में पहले चांद की तरह रोशन नज़र आता है। अब वो रूहानी तौर पे इबादत करते करते इतना आगे जाता है कि एक दिन पूरा चांद जो 14वीं का है उसकी तरह रोशन हो जाता है। यानी मोमिन की तरक्की एकदम से नहीं होती। जिस तरह हिलाल बढ़ते 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 आधे चांद फिर एक दिन मुकम्मल चांद बन जाता है, बिल्कुल उसी तरह इश्क़ नबी और मोहब्बत अली में रूहानी रोशनी एकदम नहीं पड़ती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता रूह रोशन होते होते एक दिन मोमिन खुद बखुद इतना मुनव्वर होता है जैसे कि मुकम्मल चांद। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, एकदम से नहीं हो सकता। ये इस तरफ इशारा कर रहा है। अब एक और इशारा समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखते हैं कि एक से हिस्सा एक मोतियों का हार सा बना हुआ नज़र आ रहा है, जिसके 3 हिस्से हैं। यानी एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। ये किस चीज़ को जाहिर करता है? ये पंजुतन के यहाँ से शुरू हो रहा है। पंजुतन के ऊपर इस्लाम का किला खड़ा है और ये यहीं से, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे आखिरी नबी हैं, उन्हीं से ये सिलसिला जारी है। यानी ये इमामत की रस्सी को या ता क़यामत जारी रहने का ये इशारा दे रहा है। और इसका वास्ता पंजुतन से अलग नहीं है, जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 ये सिलसिला इमामत पंजुतन के साथ मुंसलिक है और इससे बाहर नहीं है। यानी रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम मुंसलिक है और इनसे इस्लाम अलग नहीं। इस तरफ इशारा दे रहा है। अब यहाँ पे एक लाल का सह पहलू लाल जो आपको नज़र आ रहा होगा, इसका मकसद यही है कि इमाम की मारिफत हासिल करने के लिए, यानी ये एक इमाम के मारिफत का जो इशारा है वो इससे पहलू लाल गोहर के अंदर रखा गया है, जिसका मकसद यही है कि पंजुतन के यानी आले मोहम्मद के हाँ ही आपको मारिफत का रास्ता और मारिफत का खजीना मिल सकता है। इस रास्ते से अगर तुम बाहर हो तो गंजे हकीकत तक पहुँचना
محال ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اس طرف یہ اشارہ آپ کو دے رہا ہے، جسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب ہم اس سہ پہلو جو موتیوں کا ہار ہے اس کے بارے میں آخری حقیقی بات بھی شیئر کریں گے، یعنی کیا مقصد ہے اس سلسلے کو۔ آپ دیکھیں کہ امام شکل و صورت میں مختلف ہونے کے باوجود ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، اور یہ تا قیامت جاری رہے گا، اور ہم سب کو امامت کی اس رسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ روحانی جو رسی ہے جس کو پکڑنے سے ہم نجات کی طرف جاتے ہیں، وہ رسی اسی طرح کا، یعنی امامت کی رسی کی طرف اشارہ ہے، جس کے مضبوطی سے پکڑنا نجات کی علامت اور ضمانت ہے۔ اسماعیلی تاج و طغرا کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ تھیں اور پوشیدہ ہیں، ان میں سے چند میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اگر بہتر لگا یا اچھا لگا تو آپ کمنٹ میں مثبت کمنٹ کر لیں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے۔ والسلام، اللہ حافظ و ناصر۔